السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے اسلامیات، اور اسلامیات میں ہم ٹاپک پڑھیں گے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ تصوف تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے۔ تصوف کا معنی کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس کو پاک کرنا کا ہم معنی لفظ ہے، تو اس کو انڈر لائن کریں گے ہم۔ تصوف کا معنی کو انڈر لائن کریں گے۔ تزکیہ نفس کا معنی اب آگے ہم دیکھیں گے۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر کے اچھی عادات کا خوگر بنانا، یعنی اچھی عادات کا عادی بنانا۔ تزکیہ نفس کا معنی کیا ہے؟ ایز اے شارٹ کویسچن ہم یاد کریں گے۔ قرآن مجید میں نفس کا تزکیہ کرنے والے، یعنی اپنے نفس کو برے اعمال اور برے اخلاق سے پاک کرنے والے شخص کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہاں جی، کامیابی کا وعدہ کس کے لیے کیا گیا ہے؟ جو اپنے نفس کو برے اعمال اور برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں، اور ان کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہم دیکھیں گے، سورۃ الاعلیٰ۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ کامیاب کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ دنیا میں کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہو رہا ہے؟ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اگلا ہے سورہ شمس کی آیت ہے ہمارے پاس۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دونوں آیات میں کامیابی کا ذکر آ رہا ہے۔ نفس کو پاک کر لیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ کامیاب ہو گیا، اس نے آخرت میں جنت کو پا لیا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اس کے احکام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب صوفیہ کرام کن کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارا شارٹ کویسچن بنے گا۔ صوفیہ کرام کن کو کہا جاتا ہے؟ ان نیک بندوں کو کہا جاتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں اس پر عمل کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ خود بھی دین کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں، یعنی کہ سنت کو فالو کرتے ہیں ان کی، جیسے میں نے آپ کو اس دن کلاس میں بتایا، جس نے ایک سنت پر عمل کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ان صوفیہ کرام کی اہم کوالٹی کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے۔ صوفیہ کرام کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم ایز اے شارٹ کویسچن بھی اس کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اچھے اخلاق اور اچھے عمل اور تبلیغ کے نتیجے میں بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ، یعنی کہ جو لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو سیدھے راستے پر نہیں چلتے، تو ان کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کے عمل اور ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ سیدھے راستے پر آئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ہم اس سبق میں ہم درج ذیل صوفیہ کرام رحمۃ اللہ کے مختصر حالات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس ٹاپک حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو جس صوفی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، حضرت سید بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اوکے، سید بہاؤالدین نقشبندی بخاری، بہاؤالدین نقشبند بخاری مسلم صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں، اس کو بنانے والے ہیں۔ یہ سلسلہ پوری دنیا میں مقبول اور بڑا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ کون سا سلسلہ دنیا میں مقبول ہے؟ نقشبندی سلسلہ آپ کی طرف منسوب ہے، یعنی کہ جس سے آپ کو نسبت دی گئی ہو، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو کس سلسلے سے آپ کو نسبت دی گئی؟ نقشبندی سے۔ آپ کا لقب خواجہ خواجگان ہے، لقب کو ہم انڈر لائن کریں گے ایز اے MCQs۔ اور ان کے نقشبندیہ کے بانی کون ہیں؟ ایز اے شارٹ کویسچن 2 MCQs بن رہے ہیں ہمارے۔ آپ کا نام محمد
اور والد کا نام بھی محمد ہے. آپ کا نام انڈر لائن کریں گے اور والد کا نام بھی انڈر لائن کریں گے. ایز اے MCQs آپ کا تعلق سادات خاندان سے ہے. سادات خاندان کو انڈر لائن کریں گے ہم. آپ تاریخی شہر بخارا سے 3 میل کے فاصلے پر قصر عارفاں نامی قصبہ، یعنی یہ قصر عارفاں ہے جو قصبے کا نام ہے، اس کو انڈر لائن کریں گے. اور 14 محرم الحرام 718 ہجری میں پیدا ہوئے. قصبے کا نام انڈر لائن کریں گے، ان کی پیدائش کو انڈر لائن کریں گے. 14 محرم الحرام 718 ہجری. بچپن ہی سے آپ کی پیشانی پر، آپ کے ماتھے پر آثار ولایت و ہدایت نمایاں تھے. آثار، اوصاف، خصوصیات ولایت جیسے ولی سے ولایت. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خاص دوست. اور ولایت میں انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے وہ. ہدایت و نمایاں تھے، یعنی کہ آپ کے پیشانی پر، آپ کے ماتھے پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ملتی ہے. اور ولی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. تو ایسے جو یہ ان کے آثار تھے، جو خصوصیات تھی، وہ آپ کی پیشانی پر پہلے ہی تھی. آپ کی ولادت سے پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مجھے یہاں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے. اور ایک اور مرتبہ فرمایا، اب وہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے. ہاں جی، اب بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اس کو ہم ایز اے شارٹ کویسچن یاد کریں گے. اور جب آپ پیدا ہوئے اور دعا کے لیے آپ کے پاس لائے گئے، یعنی کہ جب حضرت سید بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوئے ہیں تو دعا کے لیے کس کے پاس لائے گئے؟ حضرت محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو انہیں اپنی شاگردی میں قبول فرمایا، یعنی کہ ان کے شاگردی میں قبول کے ان کی ابتدائی تعلیم ان کو کس نے دی؟ ایز اے شارٹ کویسچن بھی ہم یاد کریں گے کہ ان کو ابتدائی تعلیم جو تھی، ان کو ابتدائی تربیت کس نے کی؟ تو حضرت محمد بابا سماسی نے کی. اور خصوصی توجہات سے نوازا، یعنی کہ ان پر زیادہ توجہ دی، خاص طور پر توجہ دی. اس طرح شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی روحانی تربیت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، یعنی کہ شروع میں ان کی روح کی تربیت بابا سماسی نے کی اور بعد میں آپ کو سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا. پہلے ان کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ بابا سماسی. بعد میں ان کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ سید امیر کلال. اس کو بھی ہم ایز اے شارٹ کویسچن یاد کریں گے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری طور پر طریقت کی تعلیم و تربیت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. اب طریقت کی تعلیم کیا ہے؟ طریقت کی تعلیم، طریقت جو ہوتی ہے وہ صوفیہ کرام کے نزدیک شریعت سے اگلا درجہ. شریعت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نزدیک بڑے شریعت کا پابند ہے. طریقت شریعت سے اگلا سٹیپ ہے، شریعت سے اگلا درجہ ہے جس میں انسان اپنے ظاہر کے ساتھ باطن پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے. تو اب اس توجہ کے لیے اس کو کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ان کے ٹیچر کون تھے؟ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ. لیکن روحانی طور پر آپ کی تربیت کس نے کی؟ روحانی طور پر تربیت عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. ہم اس کو ایز اے شارٹ کویسچن بھی یاد کریں گے کہ ان کی روحانی تربیت کس نے کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اوائل احوال میں، یعنی کہ شروع میں جو ہمارے حالات تھے، ابتدا ہی سے جذبات و بے قراری کے عالم میں راتوں کو اطراف بخارا میں پھرا کرتا تھا. یعنی کہ بخارا ایک علاقے کا نام ہے، شہر کا نام ہے، اور اس کے ارد گرد جذبات و بے قراری کے عالم میں پھرتا تھا. ایک رات میں 3 مزارات پر گیا. یہ خود فرما رہے ہیں کہ ایک رات میں 3 مزارات کیا ہے؟ مزار، جیسے مزار پہ جاتے ہیں، اور مزارات اس لیے آیا، اس کی جمع آئی. 3 مزارات پر گیا. آخر میں جس بزرگ کے مزار پر گیا وہاں حالت بے خودی میں میں نے دیکھا کہ قبلہ کی جانب ایک بزرگ تشریف فرما تھے. قبلہ کی رخ ایک بزرگ تشریف فرما تھے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. میں نے خواجہ کی خدمت میں سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے ارشاد فرمایا. اب ارشاد کیا فرما رہے ہیں ہم اس کو بھی ایز اے شارٹ کویسچن یاد کریں گے کہ جو خواجہ گجدوانی ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا، ان سے کیا کہا؟ استقامت سے شریعت کی شاہراہ پر چلنا. استقامت سے یعنی ہمیشہ قائم رہنا،
شریعت کا راستہ، شریعت یعنی شرعی اصولوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں ان کی راہ پر چلنا، کبھی اس سے قدم باہر نہ نکالنا، کہ مرد مومن تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں انہی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اور اس میں کیوں کیا کے الفاظ شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ اس سے باہر نکلتے ہیں۔ عزیمت اور سنت پر عمل کرنا۔ عزیمت، ارادہ، کسی چیز کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے، اور بدعت سے دور رہنا۔ بدعت کیا ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز جاری کر لینا جس کا دین میں کوئی حوالہ ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جائے گی۔ تو ان کو بھی کیا وصیت کی جا رہی ہے کہ عزیمت اور سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے دور رہنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بروز پیر 3 ربیع الاول 791 ہجری کو 73 برس کی عمر میں آبائی گاؤں قصر عارفہ میں ہوا۔ قصر عارفہ میں ہی وہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات بھی وہیں ہوئی ہے۔ ان کی وفات کو ہم انڈر لائن کریں گے، ایز اے شارٹ کویسچن ہم یاد کریں گے۔ ان کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا گیا اور یہ بخارا کے قابل ذکر مقامات میں شامل ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ امید ہے آپ سب اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔